پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو پولیٹیکل سائنس اور بلکہ تمام علوم کے جو متعین تھیوریز ہیں ان کو اکثر ڈیفائی کرتا ہے. یہی حال ہماری سیاست کا بھی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے 75 سال میں ہم نے پہلی بار تاریخ میں دیکھا کہ آئین کے اندر درج آرٹیکل کے مطابق ہم ایک جمہوری تبدیلی لے آئے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا، کیونکہ ماضی کی کوئی حکومت ایسے انداز میں گھر نہیں گئی جس کا راستہ آئین میں لکھا ہوا ہو. 58(2)B کا لکھا ہوا ہوتا تھا، لیکن اس کے ارد گرد بھی جو الزامات کا حالہ بنتا تھا وہ مختلف ہوتا تھا. تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی تو انہوں نے 122 نشستیں جیتیں. اس میں 13 آزاد اراکین نے شمولیت اختیار کی، جو مشہور جہاز تھا. اس شمولیت کے باوجود ان کی ریزرو سیٹس اور ویمن سیٹس ملا کے 155 تک ان کی تعداد پہنچی. پاکستان میں جو میجک نمبر ہے حکومت بنانے کا یا وزیر اعظم بننے کا، اور یہاں یہ دستور میں ہے کہ اگر آپ 172 نہیں لیں گے تو اس وقت تک رن آف الیکشن ہوتا رہے گا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے لیے جب تک کوئی 172 نہیں لے لے گا. تو اول دن سے عمران خان صاحب کے پاس 172 نہیں تھے اس وقت، کیونکہ اور یہ اس کے باوجود کہ انڈیپینڈنس آئے، جنوبی پنجاب محاذ بنا اور بہت کچھ ہوا، تو آرٹیفیشلی بہت سارے الائز جنہوں نے، اب میری طرف سے یہ نہیں ہے، سب نے کہا کہ فون آتے تھے تو ہم پہنچ جاتے تھے. آج فون نہیں آئے تو ہم نہیں پہنچے اور ہم نے اپنا فیصلہ کیا. یہ بات آپ نے باپ کے رہنماؤں سے بھی سنی، یہ بات آپ نے ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے بھی سنی، یہ بات آپ نے اور رہنماؤں سے بھی سنی. تو 8 پارٹیوں کا الائنس تھا، 9 پارٹیوں کے الائنس کی آج حکومت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیلیبریٹ کرتے، اور جس میں جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی انہوں نے ابھی ووٹ نہیں ڈالا. پارٹیوں کے اندر فیکشنز ہوتے ہیں، اور کل تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی جو ناراضگی ہے اسٹیبلشمنٹ میں سے، ان میں سے باقی باتوں کے علاوہ ایک ناراضگی کا ایلیمنٹ یہ بھی تھا، یہ جو کل صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے تو کہ 1 سے زیادہ لوگوں نے اس پہ لکھا ہے کہ پنجاب میں ہم نے 30 لوگوں کا نون کا فارورڈ بلاک بنا لیا تھا، اور یہ شرک پوری صاحب اور سب ملتے بھی رہے بزدار صاحب سے، تو انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ فارورڈ بلاک نہ بنائیں. تو سیاسی ریاضی کمزور تھی. اس حکومت کو اگر آپ کہیں کہ جی وہ ایک پائیدار حکومت کے طور پہ لیا جا سکتا ہے تو شاید میں اسے اس انداز میں نہ لوں، کیونکہ وہ اول دن سے الائنسز کی بنیاد پہ تھی. الائنسز کو چلانا پاکستان میں ایون جب موجودہ حکمران ہیں، ان کا بھی جو اس وقت بحران ہے، ان کا بھی الائنسز چلانے کا تجربہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جب بھی اقتدار میں رہے تو وہ 2/3 کے ساتھ رہے ہیں اپنے صوبے میں، یا نواز شریف صاحب سمپل میجورٹی اور 2/3 دونوں میں رہے ہیں. الائنسز کا تجربہ مؤثر انداز میں چلانے کا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، جن کے پاس 172 نہیں تھے، لیکن انہوں نے 2/3 کر کے 18ویں ترمیم بھی کی. 2.5-3.5 سال کی جو بھی حکومت رہی ہے اس میں آپ کو صرف 2 مرحلے میں گنوا سکتا ہوں جہاں عمران خان اپنے اتحادیوں کے ساتھ براہ راست بات کرتے نظر آئے. ایک جب سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی جیت گئے تو اس کے بعد انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا، تو پہلی بار آپ کو ان کے 2.5-3 سالہ دور میں ملے گا کہ وہ الائز کو مل بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا جب عدم اعتماد آئی تو اس کے بعد ان کے لوگوں نے جا کے ملنا شروع کیا. ورنہ وہ الائنس انہیں ڈیلیور کیا گیا تھا یا کیا تھا، وہ انہی کے ساتھ رہا. لیکن اب اگر انہی کی باتوں کو مانا جائے جنہوں نے چھوڑا ہے، تو وہ الائنس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہر بات پہ فون آ جاتا تھا. اچھا، وہ حکومت کیسی تھی؟ اچھی تھی، بری تھی؟ میرا جو تحقیق کا زاویہ ہے، پارلیمان کو بنیاد بناؤں تو 108 قوانین پاس ہوئے، جن میں سے 48 کے قریب جوائنٹ سٹنگز میں
ایک ایک دن میں 30 قوانین، اور ان کے پیچھے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے جس کو آپ دیکھیں کہ آپ نے ڈھونڈنا ہے انٹینٹ آف لیجسلیٹر کہ یہ قانون بنا تھا تو اس کے پیچھے کیا تھا، اور اس میں کئی قوانین بڑے اہم کانہ بھی ہیں۔ اگر آپ کی دلچسپی ہوگی تو ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ ہر سال انہوں نے اکنامک بل 1 یا 2 سپلیمنٹری بجٹ ساتھ لائے ہیں، یعنی کہ ایون اکنامک ویژن جو گورنمنٹ کا مستند چیز ہوتی ہے وہ بھی، اور 3 مستعار لیے ہوئے وزیر خزانہ بھی، اپنا وزیر خزانہ ان کا ابتدا میں ہی اسد عمر صاحب چلے گئے تھے۔ تو گورننس کے اوپر، کارکردگی کے اوپر اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، ریٹورک زیادہ ملتی ہے، ریالٹی کم ملتی ہے۔ اور آج بھی، بلکہ میں اگر حالات کو دیکھوں تو ماضی میں جب کبھی آپ ایک ایک مثال لینا چاہیں تو میں اس کی طرف جا سکتا ہوں۔ تھوڑے عرصے کے بعد جانے والی حکومت کے سربراہوں کو یا جیل جانا پڑتا تھا یا اٹک قلعہ جانا پڑتا تھا۔ یہ پہلی بار تاریخ میں ہوا ہے کہ ان کے اوپر کوئی اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا، اور یہ ایک میری نظر میں پاکستان کے سیاسی ارتقاء میں شاید مثبت بات بھی ہو۔ لیکن ایک چیز جو خوفناک ہے، ماضی کی کنگز پارٹیاں جب اسٹیبلشمنٹ کے تھپیڑوں کی زد میں آتی تھیں تو ان میں ایک ہنر نظر آتا تھا کہ وہ سیاسی جماعتیں بن جاتی تھیں۔ آج شاید مجھے ابھی تک کے 1 مہینے کے بعد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا واقعی ایک سیاسی جماعت نئی ابھر رہی ہے جو تھرڈ فورس کے طور پہ پاکستان کے سیاسی افق نامے پہ رہے گی، تو ابھی یہ قبل از وقت ہوگا۔ اب اس ساری صورتحال میں میں لنک کروں گا، باقی تو بہت سارے اور پہلو بھی ہیں۔ معیشت مانگے تانگے کی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے خود اس پریس کانفرنس میں اس وقت کے وزیر اعظم سے سوال کیا تھا بطور جرنلسٹ، جو اپنا وزیر خزانہ IMF سے لے کر آئے تھے یا ورلڈ بینک سے۔ میں شاہد جاوید برقی اور ملک معراج خالد کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پہلے تو سوال پہ کہا کہ اگر آپ کو یاد ہو، کہانی کرپشن کی سنائی جاتی تھی، وجوہات کچھ اور ہوتی تھیں حکومتیں گھر بھیجنے۔ IMF نے کہا کہ جی ہم بے نظیر صاحبہ کے وزیر خزانہ کے ساتھ فردر نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ تو وہ نوید قمر صاحب تھے آخری دنوں میں۔ تو جب شاہد جاوید برقی کو وہ پھر ساتھ لے آئے تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کیسے ضمانت دے سکتے ہیں کہ اب کوئی آپ ایسا معاہدہ نہیں کریں گے کہ اگلی حکومت اس کے لیے مشکلات کا شکار ہو جائے؟ تو ان کا جواب یہ تھا، آپ ہمارے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے۔ لیکن 3 دن بعد وہ کراچی پریس کلب گئے، اور یہ رپورٹڈ واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے IMF کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ بے نظیر کی حکومت دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ کراچی پریس کلب میں اس وقت معراج خالد صاحب۔ اس سے ذرا پیچھے جائیں تو ہم نے معین قریشی صاحب کو بھی بلا لیا تھا۔ اگر اس سے ادھر آگے آ جائیں تو ہم نے شوکت عزیز صاحب کے ساتھ بھی نباہ کیا۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ یہ کوئی نظریاتی جنگ ہے، یہ آئیڈیاز کی جنگ ہے، مانگے تانگے کی مستعار معیشت پہ آپ نے ایک ملک کھڑا کرنا ہے جس کو، جو زندہ رہتا ہے ٹرانشے ٹو ٹرانشے، جو زندہ رہتا ہے کہ کچھ باہر سے ملے گا، کیونکہ ہماری اپنی ڈومیسٹک ٹیکس بیس بڑھی ہے لیکن وہ اتنی نہیں ہے جتنے ہم نے ریاست کے خرچے بڑھائے ہوئے ہیں۔ کوئی 25, 26, 30 بلین ریمیٹنسز آتے ہیں، ٹھیک ہے، آتے ان کی فیملیز کو ہیں، لیکن یہاں رہنے والے پاکستانی بھی کوئی 5,000 سے زیادہ کا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے GDP میں یہاں کے رہنے والوں کا زیادہ حصہ ہے۔ لیکن اس وقت ایک تو یہ معیشت کا سوال جو نئی حکومت کے لیے بھی ہے، ماضی کی حکومت کے لیے بھی چیلنج تھا، اور پرائسز بھی اس کے نتیجے میں بڑھیں گی۔ اب تو بلکہ ایک ریجنل فینومنا نظر آ رہا ہے، انڈیا کی کرنسی بھی لوز کر رہی ہے ڈالر کے اگینسٹ۔ سری لنکا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پاکستان کے یہ پوسٹ کووڈ سلو ڈاؤن، اسٹیگفلیشن، اسٹیگنیشن آف اکانومی ہے، کیا ہے، اس کے مزید مطالعے کی ضرورت ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو پاکستانی ریالٹی، مجھے اس بحران میں جس چیز کا سب سے زیادہ دکھ ہوا کہ آئین ایک فائر وال ہے سارے نظام میں، سارے نظام کی بنیاد، اور میرا ریاست کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کا تعین
آئین سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب تک وہ ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ کے صورت میں موجود ہے۔ آئین کے ایک آرٹیکل کو کیا دوسرا آرٹیکل کھا سکتا ہے، جس طرح ہمارے سوری صاحب نے آئین کے آرٹیکل 95 کو کھانے کی کوشش کی آرٹیکل 5 کے پیچھے؟ تو یہ ڈیبیٹ بنی تھی حاجی سیف اللہ کیس میں۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے جب جنیجو صاحب کی حکومت بھیجی تو اس میں لکھا تھا کہ جو ضیاء الحق صاحب نے بھیجی تھی کہ جو میں نے اسلامائزیشن شروع کی تھی، آئین کے اندر آرٹیکل 2A ڈالا تھا، انہوں نے سلو ڈاؤن کر دیا۔ تو اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 2A موجود تو ہے، اس کی بھی ایک حیثیت ہے، لیکن وہ باقی آرٹیکلز کو کیسے کھا سکتا ہے؟ تو اس پہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے۔ تو آپ نے آئین کو بالکل اس سے قطع نظر کر دیا۔ اسی طرح 63A جو اوریجنل 73 کا دستور ہے، اس میں 62-63 ایک صفحے کا ہے، صرف ایک صفحے کا ہے۔ ہم نے اتنی اخلاقیات کا بوجھ ڈالا ہے اس پہ، 8ویں ترمیم، سبسیکوینٹ ترامیم، اور یہ 63A تو اسپیسیفکلی 13ویں ترمیم کے نتیجے 14ویں ترمیم کے نتیجے میں آیا تھا، اور اس میں پارٹی کے قائدین کے پاس یہ اختیار تھا کہ اگر پارٹی کی کسی پالیسی سے بھی آپ اختلاف کریں گے تو آپ گھر جا سکتے ہیں۔ اس کو 18ویں ترمیم نے ڈیموکریٹائز کیا کہ یہ 3 ووٹ ہیں جس پہ آپ پارٹی پالیسی سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے: الیکشن آف پرائم منسٹر اور ووٹ آف نو کانفیڈنس، منی بل اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ اس کے علاوہ آپ سینٹ میں کسے ووٹ دیتے ہیں، صدر کے لیے کسے ووٹ دیتے ہیں، عام مجوزہ قانون پہ کسے ووٹ دیتے ہیں، یہ آپ کے اوپر پارٹی پابندی نہیں ہے، وہ آپ کا کانشیس ووٹ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو اس کی بنیاد پہ بھی لوگوں کو پارٹیوں سے نکالا گیا ہے کہ آپ نے سینٹ میں فلاں کو ووٹ دے دیا یا فلاں کو دے دیا، یہ مسائل آئے ہیں۔ تو 63A کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ ووٹ دیں گے تو اس کی قیمت ہوگی ڈسکوالیفیکیشن۔ 2010 میں آئی یہ امینڈمنٹ، لیکن اس کی آپریشنلائزیشن ہوئی 2013 کے الیکشن کے بعد۔ تو کہا گیا کہ آپ پارٹیوں کو جوائن کرتے وقت، ٹکٹ لیتے وقت ذرا احتیاط کیجیے گا۔ لیکن کیونکہ یہ بڑی کم ذہانت یا میموری کا ہے ہمارا یہ سوشل میڈیا کا زمانہ، اس میں ایروژن آف میموری بہت زیادہ ہے۔ جب پچھلی حکومت جا رہی تھی، یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ یک خیال آیا کہ فاٹا مرجر ہونا چاہیے۔ اس وقت تک کئی معزز اراکین نون لیگ کو چھوڑ کے جنوبی پنجاب محاذ بنا چکے تھے، یہ باپ بنا چکے تھے۔ ایک دن جب حکم حاکم ہوا کہ یہ فاٹا مرجر کرنا ہے، آپ اس دن کی حاضری دیکھ لیں کہ جنہوں نے استعفے دیے ہوئے تھے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ ووٹ دے کے چلے گئے، اب پارٹی بھی چھوڑ چکے تھے۔ یہ لیکن بہت کم لکھا گیا کیونکہ ہماری پارلیمنٹ کے بارے میں لکھا بہت کم جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال یہ ایپیسوڈک سے زیادہ گہرا ہے۔ ایپیسوڈک سے زیادہ گہرا اس لیے ہے، جو آج کی گفتگو کا محور بھی ہونا چاہیے، کہ ہمارے ہاں شہریت کی تعلیم نہیں ہے۔ نصاب سے، کتاب سے، لیگل سوشلائزیشن سے، انسٹیٹیوشنل انکاؤنٹر سے، دکھ کی بات یہ ہے کہ آئین کا تذکرہ آپ کو نصابی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ اسکول کی اسمبلی میں فنڈامنٹل رائٹس پڑھ کے نہیں سنائے جاتے بچوں کو۔ بہت کچھ سنایا جاتا ہے، وہ بھی سنائیں، لیکن آئین بھی ضرور سنائیں۔ سیوکس کا سبجیکٹ ایک الیکٹیو سبجیکٹ کے طور پہ موجود ہے 9th 10th 11th 12th، لیکن باقی جو قوم کا سیاسی کلچر ہے، قوم کا جمہوری کلچر ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ جبکہ آپ خطے میں باقی ممالک کی کتابیں دیکھیں تو ایون پولیٹیکل پارٹیز کے نظریات پہ بھی ٹیکسٹ بکس میں یہ ہندوتوا کے بعد وہاں کچھ تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، لیکن ورنہ پڑھایا جاتا تھا سوشل سٹڈیز میں اور پولیٹیکل سٹڈیز میں۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس یونین دوسرا ذریعہ ہوتا تھا کہ نوجوانوں کی تربیت ہو سکے، وہ 84 سے بند ہے۔ گھروں کے اندر ذہن سازی ہوتی ہے، گھروں کے اندر ذہن سازی کیونکہ ہمارا فیملی سٹرکچر اتنا ہائرارکیکل ہے
جہاں پہ کہا کوئی عقل مندی کا سوال کرے، کوئی جاگنا چاہے تو بچے کو ڈرایا جاتا ہے بلا آ جائے گی۔ کلاس روم کا سوشیالوجی یہ ہے کیپ کوائٹ سائلنس پلیز۔ تو ایسی سوشیالوجی سے کیسا سیاسی ذہن نکلے گا؟ تو یا آپ کی پولیٹیکل افیلیشنز فیملی ڈٹرمن کرتی ہے کہ گھر والے دے رہے تھے، یا آپ کا پیئر گروپ یا آپ کے دوست ڈٹرمن کرتے ہیں، یا آپ کو کسی کا خطبہ پسند آ جائے آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو وہ جو ایک ڈیلیبریٹو ڈسکرسو انڈرسٹینڈنگ آف ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز یہ کام کیسے کرتے ہیں، ان کی سوشیالوجی کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی لرننگ سپیس نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی ہے۔ میں 3 متس کے ذریعے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ سول ملٹری کانفلکٹ ہے پاکستان میں، اور اس کے سائے پاکستان کی جمہوریت پہ ہوتے ہیں۔ سب سے اسٹرانگ ٹریڈ یونین نہیں ہے کوئی پاکستان میں، کوئی طلبہ یونین نہیں ہے، کوئی اور ایکس سروس مین سوسائٹی ہے۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 7 لاکھ مسلح افواج ہیں۔ میں 75 سال میں ریٹائر ہونے والے ساروں کو بھی کیلکولیٹ کروں اور یہ تصور کروں کہ 7 لاکھ جمع ہوئے، 7 لاکھ ہی ریٹائر ہو گئے، تو یہ کوئی 1 کروڑ کے قریب بھی آبادی نہیں بنتی۔ بہت بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں، لیکن ان کا نقطہ نظر آپ کو میڈیا پہ، آپ کو پبلک سفیئر میں ملے گا، اور جو باقی 22-23 کروڑ افتادگان خاک ہیں ان کی بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہ تو سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو کوئی بات ملتی۔ جی بیرون ملک پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں، وہ ڈٹرمن کریں گے، اور ان کے وہ بچے بھی ووٹ دیں گے جو شاید کبھی گرمی کی چھٹیاں پاکستان میں گزارنے آئے ہوں گے۔ ان کی تعداد آپ کی سرکاری اعداد و شمار میں 90 لاکھ کروڑ کر لیں، وہ 1 کروڑ طے کریں گے کہ پاکستان میں حکمران کسے ہونا چاہیے۔ باقی جو 22-23 کروڑ افتادگان خاک یہاں روزانہ گورننس کی تپش محسوس کرتے ہیں، اس کے کھڈوں میں سے گزرتے ہیں، ان کے حق کو آپ محدود کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مت ہے، اب تھوڑا سا ایک نیا ایڈیم آ گیا ہے۔ بے نظیر صاحبہ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اتنا مڈ پھینکو کچھ تو چپکے گا، جب یہ کرپشن منترا ہماری پالیٹکس میں آیا۔ بائی دی وے یہ ہمارے گھٹی کا مسائل ہیں، یہ پروڈا اور یہ سارے ایبڈو، یہ 47 سے آنورڈ ہمارے ایسے قوانین ملتے ہیں، اور قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر میں بھی ملتا ہے کہ یہ جو 4 مسائل دیمک کی طرح کھا رہے ہیں، اس میں کرپشن، نیپوٹزم یہ موجود ہے۔ تو اس خطے کی فضا میں ہے۔ انڈیا کی پارلیمنٹ کو دیکھیں تو وہاں تو کچھ آرگنائزیشنز ریسرچ کرتی ہیں کہ کتنوں پہ کون کون سے مقدمات ہیں۔ ہاں، جس دن کنوکشن ہو جاتی ہے پھر آپ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں رہ سکتے۔ یہی میرے دستور کی منشا ہے آرٹیکل 62-63 میں۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ایک میڈیا پہ پریس کانفرنس ہو گئی ہے، ایک پرچہ درج ہو گیا، لہٰذا آپ اسٹیبلشڈ چور ہیں، آپ اسٹیبلشڈ ڈاکو ہیں، اب وہ ایڈیم جب اپنا سٹیم لوز کر رہا ہے، کیونکہ 2018 کے الیکشن کو ہی بیس بنا لیں، باوجود اس کے کہ نواز شریف صاحب کی کنوکشن ہوئی، وہ جیل میں تھے، باوجود اس کے کہ مریم نواز جیل میں تھیں، پنجاب میں پی ایم ایل این نے ووٹ بھی باقی سب پارٹیوں سے زیادہ لیا اور سیٹیں بھی باقی سب پارٹیوں سے زیادہ، بوتھ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں۔ جو اضافہ ہوا تھا وہ انڈیپینڈنٹس کے جوائن کرنے سے ہوا۔ تو ہمیں اپنے نظام میں کوئی امپروومنٹ کرنی چاہیے کہ جو انڈیپینڈنٹ جیتا ہے اسے، اور وہ ڈسٹارٹ بھی کرتا ہے جب وہ جوائن کرتے ہیں، تو اسی تناسب سے آپ کو خواتین کی، مینورٹی کی، مثلا جی ڈی اے کے 3 ممبروں پہ ایک خاتون کی سیٹ ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ پی 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 کے ایک ایم این اے کا نوٹیفیکیشن تھوڑا ڈیلے ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں ان کو سیٹ مل گئی۔ تو وہ ڈسٹارشنز ہوتی ہے، جب الیکٹورل ریفارم کی بات ہو تو ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ سیوک ایجوکیشن، اب جو ہمارا یہ ذہنی ساخت کا بچہ ہے، وہ اچھا انجینئر بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھا انٹرپرینیور والا بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھا ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اچھا شہری نہیں بن پا رہا۔
اسی لیے آپ کو جہاد انٹرپرائز میں بھی، ایموٹیو پالیٹکس میں بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ملیں گے۔ میں واپس سیاست کی طرف لاؤں تو ایک سوشیولوجیکل چینج آئی ہے جب سے اب ریاست کی نوکری واحد وسیلہ روزگار نہیں ہے، جس کے بارے میں حمزہ علوی صاحب نے کہا تھا کہ سیلریٹ کلاس کس طرح اپنے اسٹیٹ سٹرکچرز کو اور انٹرسٹ کو کنسولیڈیٹ کرتی ہے اور اس کی پرپیچویشن کرتی ہے۔ میں نے پی ٹی آئی کے جو معزز اراکین بنے اور ان کی فینانسز کو پارٹی اکاؤنٹس ہر سال سبمٹ ہوتے ہیں، جب اس کا انالیسز کیا تو ایک نئی کلاس کے طور پہ اس کا سب سیٹ ایمرج ہوتا ہے۔ اسے آپ منیڈ کلاس کہہ سکتے ہیں، کہ جن کا ریاست کے اداروں سے اکانومی کے ساتھ تعلق بہت کم ہے۔ وہ ایکسپیٹ پاکستانی ہو سکتے ہیں جنہوں نے باہر پیسے کمائے، یہاں آ کے کوئی کاروبار کیا۔ آپ کو پوری گجرات، گجرانوالا، لالا موسیٰ میں ان کی سوشیالوجی کا اظہار ملے گا۔ پھر یہ جو کارپوریٹائزیشن ہوئی، نیا ٹیل، مختلف ٹیلی کامز، مختلف اور انڈسٹریز کہ ان کے اچھے اچھے لوگ ریاست کی تنخواہوں سے زیادہ، بلکہ ریاست کو ایم پی 1 اور ایم پی 2 سوچنا پڑا کہ ہم مارکیٹ کے مطابق لوگوں کو لیور کریں۔ تو یہ وہ طبقہ تھا جس کی نیڈز کو ٹریڈیشنل دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ پہ چلتی تھیں، رورل سوشیالوجی سے پیپلز پارٹی اور اربن بازار سے پی ایم ایل این، وہ شاید کیٹر نہیں کر سکی، اور پی ٹی آئی نے اسے بہت سکسیسفلی کیٹر کیا۔ لیکن کیا پی ٹی آئی نے کوئی پارٹی کے ذہن سازی میں کردار ادا کیا؟ بدقسمتی سے مجھے اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ حالانکہ پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں ایک وعدہ کیا تھا، میں نے پچھلے دنوں ایک سیوک ایجوکیشن پہ ہی کام کر رہا تھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے سیوک ایجوکیشن کے حوالے سے کیا وعدہ کیا، تو واحد لفظ سیوک ایجوکیشن کا ملتا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے منشور میں، اس کے علاوہ کسی میں نہیں۔ لیکن پی ٹی آئی نے کہا کہ تعلیم کے حوالے سے نصاب میں تبدیلی کی جائے گی اور یونیورسٹی کی سطح پر ابلاغ اور استدلال، لاجک، آرگومنٹیشن کے لازمی کورسز متعارف کرائے جائیں گے۔ اور دوسرا، یوتھ بلج کا ملک ہے، اس وقت جو ہماری ڈیموگرافی ہے وہ پی ٹی آئی کو بہت سوٹ کرتی ہے، لیکن دیہاتی سطح پہ وہ پی ٹی آئی کے علاوہ ٹی ایل پی کو بھی بہت سوٹ کرتی ہے، جس میں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بڑے چیلنجز آ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یوتھ کاؤنسلروں کے ذریعے نوجوانوں کی تربیت کریں گے۔ رہے یوتھ کاؤنسلر پچھلی گورنمنٹ میں، لیکن انہوں نے کوئی اس طرح سے کام نہیں کر پائے۔ باقی پارٹیوں کے منشور میں سیوک ایجوکیشن کے بارے میں کیا ہے، اگر آپ کی دلچسپی ہوگی تو میں ضرور بات کروں گا۔ لیکن یہ یوتھ بلج کے اوپر جو ہمارا 2017 کا سینسز ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کی جو آبادی ہے، یہ 17 میں اگر لیس دین 15 ایئرس جو آبادی تھی وہ 40.31% تھی، اور جو اس سے اوپر ہے 18 اینڈ ابو وہ 53.40% تھی۔ تو اور صرف 15 سے 24 کو لیں تو 19.19 تھی۔ تو گویا ایک نوجوانوں کا ملک ہے جن کی تربیت، تعلیم، سیاسی انگیجمنٹ کی بے تحاشا ضرورت ہے۔ اب جو ایکچولی جا کے ووٹ ڈالتے ہیں ان کی تعداد دیکھیں تو 4 نومبر 2021 کو جو الیکشن کمیشن نے اعداد و شمار دیے، 18 سے لے کر 25 سال کی عمر کے ووٹرز کی تعداد 2,35,90,000 بنتی ہے، جو کہ 19.46% بنتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ دوسری بریکٹ جسے جوانوں کی ہی بریکٹ کہہ سکتے، رجسٹرڈ ووٹرز ہیں 19 یا پاپولیشن، یہ ایکچول ووٹرز ہیں، نہیں رجسٹرڈ ووٹر۔ پاپولیشن کا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ رجسٹرڈ یہ رجسٹرڈ ووٹرز جو 4 نومبر 2021 کو تھے، یعنی کہ آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے، تو اس میں سے 19.46 تو سیدھے سیدھے وہ ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا ابھی ان کا ووٹ بنا ہے۔ ان کے پاس کیا ہے میکنزم سیوک ایجوکیشن کا کہ انہیں پتہ چلے کہ پارٹی کا منشور کیا ہے،
پارٹی کا مختلف ایشوز پہ پروگرام کیا ہے، کسی پارٹی کا کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی اسٹڈی سرکل کا نظام نہیں ہے. 26 سے 35 تک کو لے لیں تو وہ 3,19,82,000 ووٹر. ان دونوں کی تعداد کو ملائیں تو 45.84%. اور آپ کے پچھلے الیکشن میں کل ووٹرز جنہوں نے ووٹ کا حق اختیار کیا تھا وہ 50% بنتے ہیں. تو 66.76% ووٹر آپ کا 45 سال سے کم عمر کا ہے. اور جو ہماری جیسی ایج بریکٹ میں خود اس میں دلچسپی رکھتا تھا، 56 سے 65، ان کی تعداد ووٹرز کی صرف 9.6%. صرف 9.6% ہے 1,09,82,000. تو نئی جنریشن کے لیے اگر آپ انہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں دیں گے کہ زندگی کیا ہوتی ہے، دستور کیا ہوتا ہے، پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے، سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے، ایک سے زیادہ سیاسی جماعت، پاکستان سنگل پولیٹیکل پارٹی کنٹری نہیں ہے، 13 سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے. نمائندگی کوالیٹیٹیو ہے، کس انداز میں مینیج ہوتی ہے وہ ڈیبیٹس اور ہیں. ریاست اور حکومت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ریاست کے ادارے حکومت کو کتنی انگلی پکڑ کر چلا سکتے ہیں، اور اگر میں چودھری پرویز میرے نہیں الفاظ، مجھ پہ کوئی کتنی نیپیاں بدل سکتے ہیں. یہ مکالمے کے بنیادی اصول کیا ہیں، حکومت میں آنے کے آئینی راستے کیا ہیں، جانے کے آئینی راستے کیا ہیں، آئین اور قانون کس طرح بنتا ہے، لا قانونیت کی قیمت کیا ہوتی ہے. یہ سب چیزیں آپ سیکھتے ہیں ایک عالمگیریت کی دنیا میں رہتے ہوئے. آپ یو کانٹ بی ڈارلنگ آف ایوری باڈی. آپ کے اپنے انٹرسٹس ہوتے ہیں. اور یہ پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں تو فیض صاحب نے بھی لکھا، کئی پتہ نہیں کیا نظمیں موجود ہیں کہ ہماری کیسی آزادی ہے، سر پہ تاج رکھا ہے، پاؤں میں پہنی ہے زنجیریں، تو بہت کچھ لکھا گیا ہے. تو جب آپ کا ایک ڈونر ڈیپینڈنٹ کنٹری، سفارت کاری کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ ٹو بی آنیسٹ ہم نے اس طرح پبلک سفیئر میں سفارت کاری ہوتے نہیں دیکھی. یہ سب ہنر آتے ہیں ایک سے زیادہ نقطہ نظر کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی کمرے میں جمہوری انداز میں بات کیسے کی جا سکتی ہے. مثلا ابھی حال میں کچھ 3 مرڈرز تو رپورٹ ہوئے ہیں نا، کہ سیاسی بحث کے نتیجے میں دوست نے دوست کو مار دیا. تو یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال بنتا ہے، اور اس سوال کا جواب مجھے اور آپ کو تو تلاش کرنا ہے، لیکن یہ سوال کا جواب حقیقی طور پہ قائدین کو دینا ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں میں اس قسم کے جذبات کو ہوا دیتے ہیں. انہیں اپنے ورکرز کی، اپنے کیڈر کی تربیت کرنی ہے. آج ہمارے ہاں ایسے بہت کم چینلز موجود ہیں جہاں پہ آپ ڈسکرسو، ایجوکیٹڈ، ایک دوسرے کے ساتھ دلیل کی بنیاد پہ بات کر سکیں. فورم موجود ہیں. نتیجتاً آئی ایم ناٹ اگینسٹ سوشل میڈیا. ان کو لیری ڈائمنڈ صاحب نے لبریشن ٹیکنالوجیز کہا تھا کہ یہ جمہوریت کو شاید بڑی سپورٹ فراہم کریں گے، لیکن کیا آج ہم محسوس نہیں کر رہے کہ یہ کتنی ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز بن گئی ہیں؟ پالیٹکس پوسٹ ٹروتھ بن گئی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا سچ ہے، اور اس سچ کی تبلیغ کے لیے بے تحاشا لوگ موجود ہیں. اور اگر آپ کے نقطہ نظر سے مخالف بات آتی ہے تو آپ اس کے اوپر ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں، گالیاں شروع کر دیتے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جمہوری مستقبل، جو کہ پلورلسٹک مستقبل ہے، ہمارے سیاسی افق پہ دائیں بازو کی جماعتیں بھی ہیں، سینٹر کی جماعتیں بھی ہیں، بائیں بازو کی جماعتیں بھی ہیں. ہر کوئی اپنی الیکٹورل قسمت آزماتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اب وہ سپیسز بہت لمٹ ہوتی جا رہی. اس میں انسٹیٹیوشن اے کا میں اکثر کہتا ہوں کہ سٹنٹڈ پولیٹیکل گروتھ ہے. جو یہ ڈیبیٹ کے بغیر قوانین پاس ہوئے ہیں اس کے بارے میں اگین میں خود نہیں کہہ رہا، کئی معزز رکنوں نے کہا کہ ایک بہت ہی جونیئر لیول کے آفیسرز فون کر کے قانون سازی مینج کروا لیتے تھے.
وہاں میرا مطالبہ تھا کم از کم رینکس تو برابر ہونے چاہیے، لیکن کوئی ہائر لیول کا کم از کم کہے، وہ کرنل صاحب کا کوئی نام آتا تھا متی اللہ، تو یا اس کا کم از کم کوئی میجر لیول تک تو، یا لیوٹیننٹ جنرل تک تو ڈیل کرے، تاکہ اگر ہمیں بھی یقین ہوگا کہ وہ این ڈی یو سے فارغ التحصیل ہوں گے، کوئی ان کا علم ہنر تجربہ ہوگا. لیکن بدقسمتی سے اگر آپ بہت ہی جونیئر لیول پہ فرما بردار بریگیڈ بن کے چلتے رہیں گے تو پاکستان کی جمہوریت کا مستقبل بہت محدود رہے گا. لیکن جب تک سیاسی جماعتیں یہ اپنا فریضہ ادا نہیں کرتی سیوک ایجوکیشن کا، ہمارا نصاب تعلیم مطلب 75 سال ہو گئے ہیں. ابھی وہ پچھلی حکومت کہہ رہی تھی سنگل نیشنل کریکولم، ابھی نئی حکومت نے کچھ ایک نوٹیفیکیشن ودرا کیا ہے، معاشرے میں احتجاج ہوا ہے، پھر آ رہا ہے. ہم یہ نہیں طے کر پائے کہ ہمارا نصاب کیا ہوگا 75 سالوں میں. اگر ہم یہ اولین فرصت میں طے کرنے کی کوشش کریں تو اس میں سماج کو اپنے اس یوتھ بلج والے ملک میں سیوک ایجوکیشن کی کوئی گنجائش پیدا کریں، ورنہ ہم ایک آتش فشاں پہ بیٹھے ہیں. ہم دنیا کا آبادی کے اعتبار سے 5واں بڑا ملک ہیں، جس کی زیادہ تر آبادی نوجوانوں کی ہے، جس سے فکری تربیت بھی چاہیے، جسے ہنر کی تربیت بھی چاہیے، جسے معاشی مواقع بھی چاہیے. وہ ہمیں بدقسمتی سے کیوس میں بڑھنے کی بجائے کم ہوتے نظر آتے ہیں. اور آخری بات کے طور پہ ہمیں یہ سبق بھی سکھانا ہے، ہم شاید دنیا کی واحد قوم ہیں جس سے سال کے 365 دن 24 گھنٹے سیاسی جلسوں کا بخار رہتا ہے، اور ہماری ہر سیاسی جماعت جلسے میں اپوزیشن میں یکتا ہنر رکھتی ہے. ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ کوئی ایسا کمپیکٹ بھی، آج چارٹر آف ڈیموکریسی کی سالگرہ بھی ہے، کوئی ایک ایسا چارٹر بھی کریں کہ جیسی مثالیں موجود ہیں ہاؤس آف کامنز میں، لارڈز میں سیلسبری کنونشن ہے کہ اگر آپ نے منشور میں کچھ لکھا ہے تو ہاؤس آف لارڈز میں آپ کی نمائندگی کم ہے تو آپ کی ہم رکاوٹ نہیں بنے گے قانون سازی میں. کہ ہم یہ طے کریں کہ 5 سال میں 90 دن جو وہ الیکشن کے ہیں اس میں ہمارا الیکٹورل مقابلہ ہوگا، اور باقی جو عرصہ ہے ٹرم کا اس میں گورننس کا مقابلہ ہوگا. کیونکہ ہماری جو مشکلات ہیں، معاشی ہوں، روزگار کے حوالے سے ہوں، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہوں، وہ پولیٹیکل چیلنج سے بڑھ کے گورننس چیلنج ہے. اور ہم پولیٹکس پہ اعتماد یا ووٹ تائید یا کسی کی مخالفت اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے لیے ایک بہتر گورننس ڈیلیور کریں. تو یہ اس چیز کا ادراک بھی سیوک ایجوکیشن سے آئے گا. ہم ٹریکنگ کریں ان کے مینیفیسٹوز کی، بہت کم آپ کو ملے گا. مثلا 3.5 سال کے بعد ایک آرٹیکل تو ہونا چاہیے تھا تحریک انصاف کے منشور کی روشنی میں کہ بھئی آپ نے یہ وعدے فرمائے تھے، ان میں سے آپ نے کس کس وعدے کی تکمیل کی. یا اب نئی حکومت آئی ہے تو آپ بھی ایک الائنس ہے، تو آپ کا ہم کس وعدے کو مستند وعدہ تسلیم کریں اور کس کو ضمنی وعدہ تسلیم کریں. یہ بحث ہی نہیں ملے گی آپ کو، نہ سوشل میڈیا پہ ملے گی، نہ ٹیلی ویژن پہ ملے گی، نہ اخبار میں ملے گی. تو اس حوالے سے اس قسم کی گفتگو غنیمت ہے. آئی ہوپ یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا. آئی ول بی ہیپی ٹو رسپونڈ اگر کوئی سوال ہوگا.